ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو ہر قسم کی بیماریوں اور امراض سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ قرآنی آپ کو دوں گا۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے، اللہ آپ کو پورا سال بڑی بیماریوں سے، تکلیف دہ بیماریوں سے بچا لے گا۔ چونکہ بیماری جو ہے یہ انسان کے لیے بعض اوقات آزمائش بن جاتی ہے اور بعض اوقات وبال بن جاتی ہے۔ اب انسان جو ہے بیماریوں سے کوشش کرے کہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے امراض سے بچانا۔ کبھی خود کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میں مریض ہو جاؤں، میں بیمار ہو جاؤں یا مجھے کوئی مرض لاحق ہو جائے، اور حد الوسع کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان بیماریوں سے پناہ مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں امراض سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ نے فرمایا کہ خود مرض کو مت مانگو، یعنی دعا مت کرو کہ تمہیں مرض لگ جائے کوئی۔ بعض لوگ زندگی سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو بد دعائیں دیتے ہیں، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بیماری آ جائے تو تحمل سے اور صبر کے ساتھ اس کا سامنا کرے، اللہ اس پہ سعادت دے گا، رتبہ دے گا، مقام دے گا۔ اور اگر بیماری نہیں آئی تو شکر کرے، اللہ تعالیٰ اس شکر کی وجہ سے امراض سے بچائے رکھے۔ اب بیماری جو ہے یہ آپ کے گھر میں ہو، آپ کے گھر کے کسی فرد کو بھی ہو، تو آپ یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو زائل فرما دے گا۔ اور آپ کے گھر میں اگر بار بار بیماریاں آتی ہیں اور مختلف لوگ جو ہے کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے بھی یہ عمل کریں۔ اور خاص طور پہ اس تاریخ میں جو میں آپ کو رمضان المبارک کی 12 تاریخ بتا رہا ہوں، دن یا رات کسی بھی لمحے آپ کر سکتے ہیں۔ اب چاند کے حساب سے ہمارا یہ وظیفہ بعض لوگ بعد میں دیکھتے ہیں، تو پھر بھی وہ کر سکتے ہیں، فائدہ پھر بھی ہوگا۔ اور ہمارے تمام وظائف جو ہمارے چینلز پر آتے ہیں وہ سب کو اجازت ہوتے ہیں۔ آپ مرد عورتیں جتنے بھی ہیں وہ مجھ سے بات کیے بغیر، اجازت طلب کیے بغیر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ میں اس لیے اجازت عام دیتا ہوں سب کو کہ ایک تو آپ کی نسبت روحانی قائم ہو جاتی ہے، دوسرا آپ کو جو ہے اس کی وجہ سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی رجعت نہیں ہوتی۔ اور یہ جو رجعت کی رٹ لگاتے ہیں بعض لوگ، یہ غلط ہے۔ قرآنی اعمال میں کوئی رجعت نہیں، کوئی اس کی وجہ سے بیمار نہیں پڑتا، صرف آپ کو دماغی طور پہ جو ہے پریشرائز کیا جاتا ہے کہ یہ رجعت ہو گئی، اور آپ وہم اور وسوسوں کی وجہ سے مزید بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بالکل مضبوط رکھیں، اللہ کے فضل سے آپ کو انشاءاللہ کسی قرآنی عمل سے کوئی نقصان، کوئی رجعت نہیں پہنچے گی۔ اب بیماری سے بچنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت بڑی بہترین ہے، آیات شفا میں سے ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ ترانہ ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ ایک پیغام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، میں اس اللہ کو مانتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ مجھے شفا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ پہلے تو ہمارا یہ سوچ مضبوط ہو جائے کہ اللہ ہی ہے جو سب کام کرتا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو، اس پکار کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اس کو قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب جو بندہ یہ بیٹھ کر 12 تاریخ کو رمضان المبارک کی یہ 170 مرتبہ 170 ٹائم پڑھے گا، اور پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر لے گا، پھر وہ پانی خود بھی پیے، بعد سب کو پلائے، مریضوں کو، جس کو بھی پلائے گا اللہ اس کو شفا دے گا۔ اپنے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے مرض نکل جائے گا، اور نہیں ہے کوئی بیماری تو آئے گی نہیں انشاءاللہ، اللہ اس کی وجہ سے شفا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔